بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ ہم ایک بار پھر رحمتوں اور برکتوں سے بھری رات میں داخل ہو چکے ہیں۔ وہ رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے، وہ رات جس کے بارے میں خود قرآن میں فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ترجمہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ لیکن افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ اس رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شب قدر کی حقیقت اور فضیلت، شب قدر کی نشانیاں، شب قدر میں کون سی خاص عبادت کرنی چاہیے، یہ رات ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں وہ اہم معلومات شامل ہے جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ حصہ نمبر 1، شب قدر کی فضیلت۔ شب قدر کی فضیلت کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ترجمہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ یہ وہ رات ہے جس میں عبادت کا ثواب ہزار مہینوں تقریباً 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے زیادہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی اس رات کو پالے اور اس میں عبادت کر لے تو گویا اس نے 83 سال کی عبادت کر لی۔ حصہ نمبر 2، شب قدر کی نشانیاں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی کچھ خاص نشانیاں بیان فرمائی ہیں جن میں شامل ہیں نمبر 1، یہ رات پرسکون ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی۔ نمبر 2، صبح کے وقت سورج بغیر کرنوں کے نکلتا ہے اور اس کی روشنی نرم ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ رات سکون اور برکت والی ہوتی ہے اور دل خود بخود عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ حصہ نمبر 3، شب قدر میں کرنے والے اعمال۔ نمبر 1، دعا اور توبہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر کو پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، ترجمہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما۔ یہ دعا ہمیں اس رات میں بار بار پڑھنی چاہیے۔ نمبر 2، نوافل کی کثرت۔ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے، مثلا کم از کم 8 رکعات نفل، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد دعا کریں۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت۔ یہ وہ رات ہے جب قرآن نازل ہوا، اس لیے اس رات میں قرآن کی تلاوت سب سے افضل عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ نمبر 4، درود شریف کی کثرت۔ فرشتے اس رات زمین پر آتے ہیں اور اگر ہم درود شریف پڑھیں تو ہمارے درود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائے جاتے ہیں۔ نمبر 5، استغفار اور ذکر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 بار پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 بار۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 بار۔ یہ تمام اذکار حدیث میں موجود ہیں، اس رات میں بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ حصہ نمبر 4، شب قدر کی برکتیں اور ہماری ذمہ داری۔ محترم پیارے ناظرین، یہاں پر میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں جنہیں سن کر آپ کے دل میں مزید شب قدر کی فضیلت اور اہمیت بڑھ جائے گی۔ یہ واقعہ ایک نیک بزرگ کا ہے جو ہمیشہ شب قدر کی تلاش میں عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک رات وہ تہجد کے وقت مسجد میں بیٹھے تھے، دعا میں مشغول تھے اور اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اچانک ایک نوجوان ان کے قریب آیا اور روتے ہوئے کہنے لگا حضرت میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ بزرگ مسکرائے اور کہا بیٹا کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ آج شب قدر ہے۔
وہ رات ہے جب اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور وہ ہر اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اگر تمہیں واقعی ہی اپنے گناہوں پر ندامت ہے تو یقین کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان اور زیادہ رویا اور اسی وقت اس نے توبہ کر لی۔ وہ کہنے لگا آج میں نے سچے دل سے اللہ سے معافی مانگ لی ہے اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اللہ کے راستے میں لگا دوں گا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شب قدر ایک زندگی بدل دینے والی رات ہے، اور اگر ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو وہ ہمارے سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ تو بندوں کی گناہ معاف کرنے کے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اس رات بس بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سلنڈر کرے، اپنے آپ کو جھکا لے، اور وہ ہمیں ایک نئی زندگی دے سکتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ رات ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں ہر لمحہ قیمتی ہے۔ ہمیں صرف اسی ایک رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک اہم پیغام: اگر ہم آج کی رات گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عہد کر لیں تو یقین کریں کہ ہماری تقدیر سنور سکتی ہے۔ دوستو، یہ رات زندگی بدلنے کا موقع ہے۔ کیا ہم اس موقع کو ضائع کریں گے؟ آئیے مل کر دعا کریں۔ یا اللہ، ہمیں شب قدر کی برکتیں نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں نازل فرمائے، آپ کے دل کی تمام جائز خواہشات پوری کرے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، اے پیارے اللہ عز و جل، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اسے شب قدر کی برکتوں سے مالا مال کر دے، اس کی مغفرت فرما، اس کے رزق میں وسعت عطا فرما اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے خوبصورت اور ایمان افروز پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ نیکی آگے بڑھتی رہے اور سب اس مبارک رات کے فیض سے مستفیض ہوں۔ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ نے اس شب قدر کو کیسے گزارنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی برکتوں سے محروم نہ کرے اور اس مبارک رات کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔